بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جب کبھی اپنی زندگی کی طرف نظر کرتا ہوں، جب کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کھولتا ہوں تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ پھر قرآن ہی مجھے میری زندگی کو بے مقصد نہ ہونے کی گواہی فراہم کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 دیکھیے، اس میں فرما دیتا ہے اللہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے جواب ملا کہ میری زندگی بے مقصد نہیں ہے، اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اس کی عبادت میں زندگی بسر کرنا، یہ میری زندگی کا مقصد۔ اب غور تو کیجئے، ایک بادشاہ اپنے کسی قاصد کو، اپنے کسی ایلچی کو ایک پیغام دے کر، ایک رکا دے کر، ایک مقصد دے کر کسی جگہ پر بھیج دے، اور جب وہ قاصد واپس آئے، جب وہ نائب واپس آئے اور بادشاہ اس سے پوچھے، بتاؤ جو ذمہ داری تمہاری لگائی گئی تھی، جو تم پر ذمہ ڈالا گیا تھا، کس حد تک اپنا وہ فرض پورا کر کے آئے؟ اور اگر وہ قاصد، اگر وہ نائب اپنے اس فرض کو، اپنی اس ذمہ داری کو نبھا پایا ہوگا تو یقیناً بادشاہ مسرور ہوگا اور اسے انعام و کرام سے، شاباشی سے نوازے گا۔ لیکن کہیں اگر اس نے سستی، کاہلی اور نافرمانی کا رستہ اپنایا ہوگا تو اس قاصد کو سزا ملے گی، ڈانٹ پڑے گی، اس کی سرزنش ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ منصف نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم کسی بے انصافی کی توقع لگاتے ہیں؟ یاد رکھیے وہ سب سے بڑا منصف ہے، اس نے بھی ایک ذمہ داری دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی کہ دنیا میں جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر ہم وہ عبادت نہیں کرتے تو بتائیے جب اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے، واپس جائیں گے تو کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ اگر نماز چھوٹ گئی، اگر عبادات سے غافل رہے تو ہماری روش، ہمارا انداز کن لوگوں کا بنے گا؟ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو اللہ مشرک پکارتا ہے، جنہیں کافر کہتا ہے، ان کے اوصاف میں سے، ان کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ کیا کہوں، قرآن مجید
سورہ روم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز چھوڑنا شرک کا رستہ ہے۔ پھر صحیح مسلم کھول لیجئے، جامع ترمذی کھول لیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سب کتابیں آپ کو بتائیں گی کہ بین العبد والکفر الصلاۃ، کہ اللہ کے بندوں اور کافروں میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ پھر دیکھیے جب انسان کا آخرت میں اعمال نامے کا دفتر کھلے گا، سوال جواب ہوں گے، تو اس میں جن لوگوں کی ناکامی کا اعلان ہوگا، جن کا مقدر بربادی ہوگا، ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 48-49 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، کہ ان نافرمانوں سے، بربادی کا مستحق ٹھہرنے والوں سے جب کہا جاتا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا جھکو اللہ کے آگے، لَا يَرْكَعُونَ، تو یہ جھکتے نہیں تھے۔ اب بتائیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کون سی اور بات بچی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کیا بچا پیچھے؟ اللہ کی بندگی کا حق ہی ادا نہ کیا تو پھر بربادی ہی بربادی مقدر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اور آپ اس کٹہرے میں جا کھڑے ہوں جہاں جنتی ہم سے پوچھ رہے ہوں بتاؤ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42، 43، 44 کھول کے پڑھیے، وہاں ذکر ہے فی جنات یتساءلون، کہ جنتی لوگ جنتوں میں کھڑے پوچھ رہے ہوں گے ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ جہنمی کہیں گے، قالو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والوں میں اٹھنا چاہتے ہیں یا ان نافرمانوں میں کہ جن کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ سوچئے سمجھیے اور پھر عمل کی توفیق مانگیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔